فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانۂ بصیرت کے قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم۔ کتاب پند تاریخ کی جلد نمبر 3 کی ریڈنگ کے اس تیسرے پارٹ کے ساتھ میں آپ کی ریڈر زہرا علی حاضر خدمت ہوں۔ باب صوم کا آغاز ہو رہا ہے جس کا عنوان ہے حلم و بردباری۔ سب سے پہلے آپ کی سماعتوں کی نظر اس کی فہرست کی جا رہی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی بردباری 64، امام محمد باقر علیہ السلام کی بردباری 66، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بردباری 68، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بردباری 70، امام صادق علیہ السلام کی بردباری 71، علی علیہ السلام کے ایک تربیت یافتہ شخص کا حلم 73، مالک اشتر کو پہچانے 74، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری 76، بردباری شرط نبوت و خلافت ہے 82، حضرت علی حق بات کے لیے ناراض ہوتے ہیں 85، ایک اور موقع 87، چند روایات 90۔ اب ہم باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں پیج نمبر 64، باب صوم، حلم و بردباری۔ پہلا واقعہ امام زین العابدین علیہ السلام کی بردباری۔ ایک شخص امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس آیا اور انہیں برا بھلا کہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کچھ نہ فرمایا۔ اس کے جانے کے بعد آپ نے فرمایا، میں اسے جواب دینا چاہتا ہوں، تم میں سے جو میرا جواب سننے کا خواہش مند ہو وہ میرے ساتھ اس کے مکان پر چلے۔ راوی کہتا ہے کہ ہم میں سے بہت سے افراد آپ علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ، اہل ایمان اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ یہ آیت سن کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ علیہ السلام اسے کچھ نہیں کہیں گے۔ پھر امام علی مقام اس شخص کے دروازے پر پہنچے اور آواز دی کہ باہر آؤ، تجھے علی ابن الحسین بلاتا ہے۔ اس شخص کو یقین ہو گیا کہ امام لڑائی جھگڑے کے لیے آئے ہیں، چنانچہ وہ بھی لڑائی پر آمادہ ہو کر گھر سے نکلا تو امام علیہ السلام نے فرمایا، بھائی تم نے جو کچھ دیر پہلے کچھ باتیں کہیں، اگر مجھ میں وہ عیب موجود ہے تو اللہ میرے وہ عیب معاف فرمائے، اور اگر تم نے غلط بیانی کی ہے تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرمائے۔ راوی کہتا ہے وہ شخص یہ سن کر انتہائی شرمندہ ہوا اور آگے بڑھ کر امام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ خدا کی قسم میں نے جو کچھ کہا تھا وہ آپ کے اندر موجود نہیں ہے، آپ علیہ السلام کی بجائے وہ تمام برائیاں خود میرے اندر موجود ہیں، میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ راوی کہتا ہے کہ گستاخی کرنے والا حسن ابن حسن تھا۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مدینے میں ایک مسخرہ رہتا تھا جو اپنی حرکات سے لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے کہا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے عاجز کر دیا ہے، میں نے کئی بار انہیں ہنسانے کی کوشش کی لیکن میری ہر کوشش ناکام ہوئی۔ ایک دفعہ امام زین العابدین اپنے 2 غلاموں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے، مسخرہ پیچھے سے آیا اور اس نے آپ کی ردا آپ کے کندھے سے اتاری اور بھاگ گیا۔ غلاموں نے دوڑ کر اس سے ردا واپس لی تو امام علیہ السلام نے فرمایا
یہ کون ہے؟ غلاموں نے کہا یہ ایک مسخرہ ہے، یہ لوگوں کو ہنسا کر ان سے رقم وصول کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نادان سے کہہ دو کہ اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہے کہ جس میں مسخرہ کرنے والے نقصان اٹھائیں گے۔ اگلا واقعہ امام محمد باقر علیہ السلام کی بردباری۔ شیخ توسی علیہ الرحمہ نے محمد بن سلیمان سے اور اس نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ ایک شامی کاروبار کے سلسلے میں مدینے میں مقیم تھا اور وہ امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں بہت آیا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں آپ علیہ السلام کے پاس کسی عقیدت کی وجہ سے نہیں آتا، اس پوری زمین پر آپ اور آپ کے خاندان سے زیادہ مجھے کسی سے دشمنی نہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا اور رسول اور حکام کی رضامندی کے حصول کے لیے آپ سے دشمنی لازمی ہے۔ میں آپ کے پاس صرف اس لیے آتا ہوں کہ آپ انتہائی فصیح و بلیغ شخص ہیں اور آپ علوم و فنون کا منبع اور مرکز ہیں، علاوہ ازیں آپ اخلاق عالیہ کے مالک ہیں۔ اس کی اس گفتگو کے باوجود بھی امام محمد باقر علیہ السلام اس کی مدارات کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، من تخفی علی اللہ خافیہ۔ چند دنوں کے بعد شامی بیمار ہوا اور اس کی بیماری میں شدت پیدا ہو گئی۔ ایک دن جب اس کی طبیعت سخت خراب ہوئی تو اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میرا آخری وقت آ چکا ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھ پر کپڑا ڈال دینا اور امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جا کر انہیں نماز جنازہ کے لیے کہنا اور انہیں یہ ضرور بتانا کہ متوفی نے خود اس کی خواہش کی ہے۔ آدھی رات کے وقت اس کا جسم ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے متعلقین کو یقین ہو گیا کہ وہ مر گیا ہے، تو انہوں نے اس پر چادر ڈال دی اور نماز فجر کے وقت امام باقر علیہ السلام کے پاس جا کر اس کی موت کی اطلاع دی۔ آپ علیہ السلام سے نماز جنازہ پڑھنے کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کہ شامی ابھی مرا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ شام کا علاقہ سرد ہے اور حجاز کی آب و ہوا گرم ہے، میرے آنے تک اس کے جنازے کو گھر میں رہنے دو۔ پھر آپ نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی اور کافی دیر تک دعا میں مصروف رہے۔ ادھر سورج طلوع ہوا اور امام مسجد سے باہر تشریف لائے اور اس شامی کے گھر پہنچے۔ گھر میں داخل ہو کر آپ نے اسے صدا دی تو اس نے آپ کو جواب دیا، لبیک یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول میں حاضر ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اسے تکیے کے سہارے بٹھایا اور ستو کا شربت پلایا۔ آپ نے اس کے اہل خانہ کو حکم دیا کہ مریض کو ٹھنڈی غذائیں کھلائیں۔ چند دنوں کے بعد شامی مکمل طور پر شفا یاب ہو گیا اور امام کی خدمت میں آیا اور عرض کی کہ میں آپ سے تنہائی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ مرد شامی نے تنہائی میں عرض کی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ مخلوق پر حجت خدا ہیں اور آپ اللہ کا وہ دروازہ ہیں جس سے داخل ہونے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور جو بھی آپ سے دور ہوا اس نے خسارہ اٹھایا۔ امام علیہ السلام نے شامی سے فرمایا، آج تم اپنے عقیدے کے برخلاف یہ کیا کہہ رہے ہو؟ شامی نے کہا، مولا مجھے اپنی موت کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہے، میں نے واقعی موت کا ذائقہ چکھا تھا اور میری روح میرے بدن سے نکل گئی تھی۔ اسی اثنا میں ایک آواز مجھے سنائی دی کہ اس روح کو اس کے جسم میں واپس لوٹا دو۔ محمد بن علی نے ہم سے اس کی واپسی کی درخواست کی ہے، اس کے بعد میں پھر زندہ ہو گیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، کیا تجھے علم نہیں کہ اللہ بعض بندوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان کے عمل سے نفرت کرتا ہے، اور بعض بندوں سے نفرت کرتا ہے لیکن ان کے عمل کو پسند کرتا ہے؟ مقصد یہ تھا کہ خدا تجھے پسند نہیں کرتا تھا، لیکن تو ہم سے جو دوستی رکھتا تھا اللہ کو وہ دوستی پسند تھی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر وہ شامی آپ کا مخلص دوست بن گیا۔ ریفرنس ہے منتہی الاعمال جلد نمبر 2۔ اگلا واقعہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بردباری۔ مدینہ منورہ میں خلیفہ ثانی کی اولاد میں سے ایک شخص امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اذیت دیتا تھا اور ان پر سب و شتم کیا کرتا تھا۔ جب آپ کو دیکھتا تو امیر المومنین پر بھی سب و شتم کرنے لگ جاتا تھا۔ آپ کے دوستوں نے عرض کی کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کا دماغ ذرا ٹھیک کر دیں۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی بد اخلاقی سے منع فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے کام کی جگہ کو معلوم کیا تو پتہ چلا کہ مدینہ کے اطراف میں فلاں مقام پر وہ کھیتی باڑی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ گدھے پر سوار ہو کر اس کے کھیت کی طرف تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ شخص اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا۔ آپ گدھے پر سوار ہو کر اس کے کھیت میں داخل ہوئے تو وہ چیخنے لگا کہ میری زراعت کو پامال نہ کرو، فلاں طرف سے آؤ۔
آپ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے اور فرمایا بھائی اس زراعت پر تمہارا کتنا خرچ ہوا؟ اس نے کہا 100 اشرفی۔ آپ نے فرمایا اس کی پیداوار کتنی ہوگی؟ اس نے کہا میرے پاس غیب کا علم نہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بات نہیں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ کھیتی خیر و عافیت سے اگ جائے تو تمہیں اس سے کتنی پیداوار کی توقع ہے؟ اس نے کہا 200 اشرفی۔ پھر آپ نے اسے ایک تھیلی دی جس میں 300 اشرفیاں تھیں۔ فرمایا تمہاری کھیتی اپنی جگہ موجود ہے اور جس کی تم توقع رکھتے ہو اسے بھی خدا پورا کرے گا، اور میری طرف سے یہ بھی قبول کرو۔ وہ سخت شرمندہ ہوا اور اٹھ کر آپ کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا اور آپ علیہ السلام سے معافی کا طلبگار ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے مسکراتے ہوئے واپس آئے۔ اس واقعے کے چند دن کے بعد وہ شخص مسجد میں بیٹھا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد میں داخل ہوئے تو اس نے کہا اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کسے اپنا پیغام رساں قرار دے۔ اس کے ساتھ اس کے دوست بیٹھے ہوئے تھے، وہ اس کی اس دلی عقیدت پر متعجب ہوئے اور اس سے کہنے لگے کہ تمہارے نظریات پہلے تو کچھ اور تھے اور آج تمہارے نظریات کچھ اور ہو گئے ہیں۔ اس نے کہا تم نے میرے پہلے نظریات تو سنے تھے اور اب نئے نظریات بھی سنو۔ میں اس خاندان سے محبت و ولا رکھتا ہوں۔ یہ سن کر اس کے دوسرے دوست اس سے جھگڑنے لگے تو اس نے بھی ان سے جھگڑا شروع کر دیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے دوست سے فرمایا دیکھا جس طریقے سے تم اس کی اصلاح کرنا چاہتے تھے وہ طریقہ بہتر تھا یا وہ طریقہ بہتر ہے جس سے میں نے اس کی اصلاح کی ہے؟ ریفرنس منتہی الاعمال کی جلد نمبر 3 کا پیج نمبر 125۔ اگلا واقعہ امام حسن مجتبی علیہ السلام کی بردباری۔ علامہ مجلسی بہار الانوار کی جلد نمبر 10 میں حالات امام حسن مجتبی علیہ السلام میں لکھتے ہیں کہ ایک دن آپ گھوڑے پر سوار ہو کر جا رہے تھے، ایک شامی کی نظر آپ پر پڑی تو اس نے آپ علیہ السلام اور آپ کے والد ماجد پر سب و شتم کرنا شروع کر دیا۔ امام علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ سب و شتم سے تھک گیا تو آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا بھائی شاید تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو بیان کرو، میں تمہیں دے دوں، اور اگر راستے سے بھٹک چکے ہو تو تمہیں سیدھا راستہ دکھاؤں، اور اگر تمہیں مال برداری کے لیے جانور کی ضرورت ہے تو تم میرا جانور لے لو، اگر بھوکے ہو تو تمہیں کھانا کھلاؤں، اگر تمہیں لباس کی ضرورت ہے تو تمہیں لباس دوں گا، اگر غریب ہو تو تمہیں دولت مند بنا دوں گا، اور اگر فراری ہو تو تمہیں پناہ دوں گا۔ غرض یہ کہ تمہاری جو بھی حاجت ہو بیان کرو، تمہاری حاجت پوری کروں گا۔ تمہارے لیے میرا مشورہ یہی ہے کہ تم نو وارد ہو، ہمارے مہمان خانے پر آ جاؤ، ہمارے پاس وسیع مہمان خانہ ہے۔ امام کا یہ اخلاق دیکھ کر شامی رونے لگا اور کہا اشہد انک خلیفۃ اللہ فی ارضہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ زمین پر آپ اللہ کے جانشین ہیں۔ میں اس سے پہلے آپ کا مخالف تھا اور روئے زمین پر آپ اور آپ کے والد سے زیادہ میری نظر میں کوئی بھی ناپسندیدہ نہ تھا، اور اب آپ اور آپ کے والد سے زیادہ مجھے کوئی بھی محبوب نہیں ہے۔ پھر وہ شامی آپ کے ہاں مہمان بنا اور وہ آپ کے خاندان کی ولایت و امامت پر ایمان لے آیا۔ اگلا واقعہ امام صادق علیہ السلام کی بردباری۔ محمد بن مرازم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جب منصور دوالقی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا تھا تو میں امام کے ہمراہ تھا۔ واپسی پر ہم ہیرا سے روانہ ہوئے اور صالحین پہنچے۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ راستے پر عباسی حکومت کا ایک نمائندہ کھڑا تھا۔ اس نے ہماری سواریوں کو روک لیا۔ ہم نے اسے بہترا سمجھایا کہ ہمیں جانے دو، مگر اس بدبخت نے ہماری ایک نہ سنی اور بدستور اپنی ضد پر اڑا رہا۔ میں نے امام سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کتے کو قتل کر کے اس کی لاش دریا میں پھینک دوں، مگر امام نے ایسا کرنے سے منع کیا۔ آخر کار اس نے رات کے تیسرے پہر ہمیں جانے کی اجازت دے دی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا مرازم اچھا ہوا تم نے طیش میں آ کر اسے قتل نہیں کیا، تم اسے قتل کرنا چاہتے تھے جبکہ میں تمہیں صبر کا حکم دیتا تھا، بتاؤ ہم میں سے کس کا طرز عمل درست تھا؟ پھر آپ نے فرمایا بعض اوقات آدمی چھوٹی مصیبت سے نکلنا چاہتا ہے تو اپنی جلد بازی کی وجہ سے بڑی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ ریفرنس روضہ کافی صفحہ نمبر 87۔ مفضل بن عمر اپنی کتاب التوحید میں بیان کرتے ہیں کہ جب مشہور دہریہ ابن ابی العجوہ سے میری ملاقات ہوئی تو میں نے اس کی جسارت آمیز گفتگو سنی تو مجھے سخت غصہ آیا اور میں نے کہا دشمن خدا تو کفر کرتا ہے اور خدا کا انکار کرتا ہے۔
میرے غصے کو دیکھ کر ابن ابی العجوہ نے کہا کہ اگر تم اہل استدلال ہو تو ہم تم سے گفتگو کریں گے، اور اگر تم غالب ہو گئے تو ہم تمہاری پیروی کریں گے، اور اگر تم اہل مناظرہ نہیں تو تم سے بحث کرنا ہی بیکار ہے۔ اگر تم امام صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہو تو تمہیں علم ہوتا کہ آپ ہم سے اس انداز سے گفتگو نہیں کرتے، اور ان کا طریق مجادلہ یہ نہیں ہوتا جو تم نے اپنایا ہوا ہے۔ تم نے ابھی ہم سے کچھ بھی نہیں سنا، پھر بھی اتنا ناراض ہو گئے، جبکہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے بہت کچھ کہتے ہیں مگر وہ ہم سے غصہ نہیں کرتے۔ آپ بردبار، باوقار اور عقل انسانی کے آخری درجے پر فائز ہیں۔ آپ علیہ السلام ہمارے دلائل کو نہایت غور سے سماعت کرتے ہیں، اور بعض اوقات تو ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ امام ہمارے دلائل سے متاثر ہو چکے ہیں، لیکن جب امام ہمارے دلائل کو رد کرتے ہیں تو اتنی متانت اور حلم و بردباری کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پاس امام کے دلائل کا رد نہیں ہوتا۔ اگر تم امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتب سے وابستہ ہو تو پھر ہم سے اسی انداز سے گفتگو کرو جیسا کہ امام کرتے ہیں۔ اگلا واقعہ علی کے ایک تربیت یافتہ شخص کا حلم۔ ورام بن ابی فراس اپنے مجموعے میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مالک اشتر فقیرانہ لباس پہنے ہوئے بازار کوفہ سے گزر رہے تھے۔ ایک بدتمیز دکاندار نے، جو انہیں نہیں جانتا تھا، ان پر خربوزے کا بیج پھینکا۔ حضرت مالک نے کوئی توجہ نہ کی اور بدستور بازار میں چلتے رہے۔ ایک اور شخص نے اس دکاندار کو متوجہ کیا کہ تو نے جس پر خربوزے کا بیج پھینکا ہے اسے جانتا بھی ہے؟ دکاندار نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو دوسرے شخص نے بتایا، یہ خلیفۃ المسلمین کی افواج کا سپاہی سالار مالک اشتر ہے۔ یہ سن کر دکاندار گھبرایا اور معافی مانگنے کے لیے مالک اشتر کے پیچھے چل پڑا۔ راستے میں ایک مسجد آئی۔ مالک نے وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کی۔ دکاندار ان کے انتظار میں صحن مسجد میں کھڑا رہا۔ جب مالک فارغ ہوئے تو دکاندار نے آ کر معافی طلب کی اور کہا کہ خدا را مجھے معاف فرمائے، میں نے آپ سے گستاخی کی ہے۔ حضرت مالک نے فرمایا، بھائی تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے یہ 2 رکعت نماز بھی تیرے استغفار کے لیے ہی پڑھی ہے۔ اگلا واقعہ مالک اشتر کو پہچانے۔ مالک اشتر کی عظمت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ مولائے کائنات امام علی علیہ السلام ان کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے مالک پر اسی طرح سے ناز ہے جیسا کہ میرے سردار رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ پر ناز تھا۔ مولا علی نے مالک کو مصر کا گورنر بنا کے روانہ کیا۔ معاویہ کو مالک کی تقرری کا علم ہوا تو اس نے عریش کے زمیندار کو لالچ دی کہ اگر وہ مالک کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے 20 سال کی لگان نہیں لے گا۔ مالک اشتر عریش آئے تو اس زمیندار نے دعوت کی، اور دعوت میں اس نے شہد کا پیالہ پیش کیا جس میں زہر ملا ہوا تھا۔ مالک اشتر نے شہد سے چند قطرے چکھے تو ان کی حالت غیر ہونے لگی اور چند لمحات کے بعد وہ شہید ہو گئے۔ مالک اشتر کی شہادت کی خبر معاویہ کے پاس پہنچی تو وہ بڑا خوش ہوا، وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ اس نے خطبے میں کہا کہ شہد میں خدا کے لشکر پوشیدہ ہوتے ہیں۔ لیکن جب خبر امیر المومنین علیہ السلام کو ملی تو آپ بہت غمگین ہوئے اور آپ نے منبر پر یہ خطبہ دیا، خدایا تیری راہ کے لیے میں مالک کی موت پر صبر کر رہا ہوں، کیونکہ مالک کی موت زمانے کی بہت بڑی مصیبت ہے۔ خدا مالک کو اپنی رحمت میں جگہ دے۔ اس نے اپنا کیا ہوا وعدہ پورا کیا اور اپنی مدت کو گزار کر چلا گیا اور اپنے پروردگار کے حضور پہنچ گیا۔ ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سب سے بڑی مصیبت تھی۔ اس کے بعد ہم نے ہر مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام منبر سے نیچے تشریف لائے۔ مالک اشتر کا خاندان نخاع آپ علیہ السلام کی تعزیت و تسلیت کے لیے آیا تو انہوں نے آپ کو افسردہ اور مغموم پایا۔ آپ نے ان کے سامنے ان الفاظ میں مالک کو خراج تحسین پیش کیا اور ان کی خدمات کا اعتراف ان جملوں میں فرمایا، اللہ مالک کا بھلا کرے۔ مالک کیا تھے؟
مالک اگر پہاڑ ہوتے تو عظیم اور بے مثل پہاڑ ہوتے، اور اگر مالک پتھر ہوتے تو بڑے ہی سخت پتھر ہوتے۔ خدا کی قسم، تیری موت نے ایک عالم کو درہم برہم کر دیا ہے اور ہمارے دشمنوں کو خوش و خرم کر دیا ہے۔ عزادار عورتوں کو مالک جیسے انسانوں پر رونا چاہیے۔ کیا مالک جیسا انسان پیدا ہونے کی کوئی امید ہے؟ یا اس وقت کوئی مالک جیسا انسان موجود ہے؟ اور کیا عورتیں مالک جیسا انسان پیدا کریں گی؟ آپ علیہ السلام نے اس موقع پر مزید ارشاد فرمایا کہ مالک کی موت نے شامیوں کو باعزت اور عراقیوں کو خوار کر دیا ہے۔ اس کے بعد ہم مالک کو نہیں پا سکیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگلا واقعہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بردباری۔ بنی سلیم کے ایک اعرابی نے جنگل سے ایک سوسمار یعنی گوہ پکڑی اور اسے اپنی آستین میں چھپا کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور یا محمد کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صدا دی، اور پھر جسارت کرتے ہوئے کہا، انت الساحر الکاذب الذی، تو ہی وہ جھوٹا جادوگر ہے کہ جس سے بڑے جھوٹے پر سایہ نہیں کیا گیا، اور نہ ہی زمین نے اپنی پشت پر تجھ سے بڑے جھوٹے کو اٹھایا۔ مجھے لات و عزا کی قسم اگر میرا قبیلہ مجھے جلد باز نہ کہتا تو میں اپنی تلوار سے تیرا کام تمام کر دیتا اور تجھے قتل کر کے تمام لوگوں پر فخر و مباحات کرتا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا، یا رسول اللہ، مجھے اجازت دیں، میں اسے قتل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حفظہ کے باپ بیٹھ جاؤ، پیغمبر کو حلیم اور بردبار ہونا چاہیے۔ بدو ایسے ہی ہوتے ہیں، یہ غضبناک ہو کر ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں اور تند و تیز باتیں ہمیں سناتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعرابی کی طرف رخ کر کے فرمایا، بھائی اسلام قبول کر لے تاکہ آتش دوزخ سے بچ جائے، اور اسلام قبول کرنے سے تو ہمارا بھائی بن جائے گا اور ہمارے نفع و نقصان میں شریک ہو جائے گا۔ یہ سن کر اعرابی اور زیادہ بھڑک اٹھا اور اپنی آستین سے سوسمار کو باہر پھینکا اور کہا، لات و عزا کی قسم، جب تک یہ سوسمار ایمان نہ لائے میں ایمان نہیں لاؤں گا۔ سوسمار جیسے ہی اس کی قید سے آزاد ہوئی، اس نے بھاگنا شروع کر دیا۔ رحمت للعالمین نے اسے صدا دے کر فرمایا، سوسمار ٹھہر جا۔ سوسمار رک گئی۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، مجھے بتا کہ میں کون ہوں۔ سوسمار نے فصیح عربی میں جواب دیا، انت محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد المناف۔ آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ سوسمار نے کہا کہ میں اس اللہ کی عبادت کرتی ہوں جو دانے کو شکافتہ کرتا ہے اور جو ارواح کو پیدا کرنے والا ہے، جس نے ابراہیم کو خلیل بنایا اور آپ کو حبیب بنایا۔ سوسمار کی گواہی سن کر اعرابی نے سوچا کہ میں نے جس سوسمار کو خود پکڑا ہے اور جسے میں نے خود چھوڑا وہ تو توحید و رسالت کی گواہی دے رہی ہے، تو کیا میں ایک سوسمار سے بھی بدتر ہوں اور توحید و رسالت کا منکر ہوں؟ یہ سوچ کر اس نے پیغمبر اکرم سے عرض کی، آپ ہاتھ آگے بڑھائیں، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ جب اعرابی مسلمان ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اسے چند صورتیں حفظ کروا دو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا، تمہاری مالی حیثیت کیسی ہے؟ اعرابی نے کہا، مجھے اس ذات برحق کی قسم کہ جس نے آپ کو مبعوث برسالت کیا ہے کہ بنی سلیم کے 4000 افراد میں سے میں سب سے زیادہ غریب ہوں۔ آپ نے فرمایا، جو اسے سواری دے میں اس کے لیے جنت کی سواری کی ضمانت دیتا ہوں۔ سعد بن عبادہ نے کہا کہ میرے پاس سرخ رنگ کی اونٹنی ہے اور 8 ماہ کی حاملہ بھی ہے، میں نے اسے اپنی اونٹنی دے دی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، اسے امامہ کون دیتا ہے؟ جو اسے امامہ پہنائے گا اس کے لیے جنت کے امامے کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اسے امامہ عطا کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اسے کھانا کون کھلائے گا؟ آج جو اسے روٹی کھلائے گا میں اس کو زاد آخرت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جناب سلمان فارسی نے پوچھا، زاد آخرت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، مرتے وقت اگر تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو یہ زاد آخرت ہے، اور اگر یہ کلمہ تمہاری زبان سے جاری نہ ہوا تو قیامت کے دن نہ میں تجھے دیکھوں گا اور نہ تو مجھے دیکھے گا۔ سلمان
طعام کے لیے رسول خدا کی ازواج کے پاس گئے تو تمام ازواج نے اپنے فاقے کی خبر دی۔ پھر سلمان خانہ علی و بطول کی جانب روانہ ہوئے۔ دل میں کہہ رہے تھے کہ اگر اچھائی ملی تو در فاطمہ ہی سے ملے گی۔ دروازے پر پہنچ کر سلمان نے دستک دی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے پوچھا کہ کون ہے، تو جواب دیا کہ میں سلیمان ہوں۔ پھر سلمان نے اعرابی کی ایمان لانے کا واقعہ مفصل طور پر عرض کیا اور اس کے لیے روٹی کی خواہش کی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، سلمان، ہمارے گھر میں 3 دن سے فاقے ہیں، بھوک کی وجہ سے میرے لختے جگر حسن و حسین بےتاب ہیں، اس کے باوجود میں دروازے پر آئی ہوئی نیکی کو رد نہیں کروں گی۔ پھر حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ نے اپنا پیراہن سلمان کو دے کر فرمایا کہ تم میرا یہ پیراہن شمون یہودی کے پاس گروی رکھو اور اس سے کچھ گندم یا جو لے کر آؤ۔ سلمان جناب سیدہ کا پیراہن لے کر شمون یہودی کے پاس گئے، اور جب شمون نے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا پیراہن دیکھا تو کہنے لگا، واقعی یہ وہی زہد و تقویٰ ہے جس کی تعلیم ہمارے نبی موسیٰ نے ہمیں تورات میں دی تھی۔ پھر اس نے کلمہ طیبہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور اس کے بعد ایک سواد الف عین جو اور کچھ خرمے دیے۔ ساعہ 3 کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ سلمان وہ جو لے کر جناب سیدہ کے پاس آئے۔ جناب سیدہ نے ان کا آٹا تیار کیا اور پھر روٹیاں پکا کر سلمان کے حوالے کی۔ سلمان نے عرض کی کہ بی بہتر ہوتا کہ آپ کچھ روٹیاں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بھی رکھ لیتی۔ حضرت سیدہ نے فرمایا کہ ہم جو اللہ کی راہ میں دے دیں تو اس میں سے اپنا حصہ نہیں نکالتے۔ سلمان خرما اور نان لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے فرمایا، طعام کہاں سے لائے ہو؟ سلمان نے عرض کی کہ میں یہ طعام آپ کی نور نظر کے پاس سے لایا ہوں، اور وہ خود 3 دنوں کی بھوکی ہیں۔ رسول خدا بیٹی کے گھر تشریف لائے، دستک دی، بیٹی نے دروازہ کھولا تو رسول خدا نے دیکھا کہ بیٹی کی آنکھیں بھوک کی وجہ سے اندر کو دھسی ہوئی تھیں اور ان کا چہرہ زرد ہو چکا تھا۔ رسول خدا نے اس نقاہت کی وجہ پوچھی تو جناب سیدہ نے عرض کیا، ہم 3 دن سے بھوکے ہیں اور میرے بچے ننھے چوزوں کی طرح سے کمزور ہو چکے ہیں۔ اور رسول خدا نے اپنے نواسوں کو اپنے زانوں پر بٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کر کے فرمایا، یا الہی و سیدی و مولائی ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ میرے خدا، میرے سردار اور میرے آقا، یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور رکھ اور انہیں ایسی پاکیزگی عطا فرما جیسا کہ پاکیزگی کا حق ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ خلوت خانے میں گئیں اور 2 رکعت نماز ادا کی اور خدائے بے نیاز کی درگاہ میں دست سوال بلند کر کے فرمایا، الہی و سیدی ھذا نبیک محمد و ھذا علی ابن عم نبیک۔ پروردگار، یہ تیرے نبی محمد ہیں اور یہ تیرے نبی کے چچا زاد علی ہیں اور یہ تیرے نبی کے نواسے حسن و حسین ہیں۔ خدایا، آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما جیسا کہ تو نے بنی اسرائیل کے لیے دسترخوان نازل کیا تھا۔ انہوں نے رزق کھا کر انکار کیا اور ہم اس پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ راوی حدیث ابن عباس کہتے ہیں کہ جیسے ہی سیدہ کی دعا ختم ہوئی، گھر کے ایک کونے سے جنتی تشت پہنچ گیا جس سے خوشبو اٹھ رہی تھی۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ طعام کا تشت اٹھا کے رسول مقبول کے پاس آئیں۔ حضرت علی نے کہا، یا رسول اللہ، عجیب بات ہے، ہمارے گھر میں تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا، یہ تشت کہاں سے آ گیا؟ رسول کریم نے فرمایا، علی تم کھاؤ اور یہ مت پوچھو کہ کہاں سے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے مجھے مریم بنت عمران جیسی بیٹی عنایت فرمائی ہے۔ ان کے محراب عبادت میں جب بھی زکریا داخل ہوتے تھے تو ان کے پاس رزق موجود پاتے اور وہ پوچھتے کہ مریم یہ رزق کہاں سے آیا ہے، تو وہ کہتی کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دے دے۔ رسول خدا حضرت علی علیہ السلام
جناب سیدہ اور حضرت امام حسن حسین علیہ السلام نے جنت کی غذا کھائی۔ پھر رسول مقبول باہر آئے تو عرابی کو آپ نے روانہ فرمایا۔ جب وہ عرابی اپنے قبیلے بنی سلیم میں پہنچا تو پکار کے کہا، لوگوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھو۔ اس کی قوم کے لوگ تلواریں سوت کر اس کے سامنے آئے اور کہا، تو جادوگر محمد پر ایمان لے آیا ہے؟ عرابی نے کہا، اے میری قوم، محمد نہ تو جادوگر ہے اور نہ ہی جھوٹا ہے۔ محمد کا خدا بہترین خدا ہے اور محمد بہترین نبی ہے۔ میں بھوکا ہو کر اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے سیر کیا، اور برہنہ ہو کر اس کے پاس گیا تو اس نے مجھے لباس دیا، اور میں اس کے پاس پیدل گیا تو اس نے مجھے سواری دی۔ پھر اس نے اپنی قوم کو سوسمار کا واقعہ سنایا اور ان سے درخواست کی کہ وہ بھی اسلام قبول کریں۔ چنانچہ اس دن 4000 افراد مسلمان ہوئے۔ ریفرنس ہے ریاحین الشریعہ جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 134، بہار الانوار کی جلد نمبر 10، حیات الحیوان لفظ ضاد بے۔ اگلا واقعہ ہے بردباری شرط نبوت و خلافت ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، ذوالکفل کون تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضر موت میں ایک نبی رہتے تھے جن کا نام عویدیہ تھا، عین واو یہ دال یہ الف۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے کہا کہ تم میں سے میرا جانشین کون بننا چاہتا ہے، مگر جانشین کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ حلیم و بردبار ہو اور غصے میں نہ آئے۔ یہ سن کر ایک جوان اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ میں آپ کا جانشین بنتا ہوں، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ حلم و بردباری سے کام لوں گا۔ اور نبی نے بھی اس کی خلافت قبول کر لی۔ اس کے بعد عویدیہ نبی کی وفات ہو گئی اور وہ جوان ان کا جانشین قرار پایا۔ وہی جوان ذوالکفل تھے۔ اللہ نے انہیں منصب نبوت پر فائز کیا۔ ایک دن ابلیس نے اپنے دوست سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو ذوالکفل کو غصہ دلائے؟ ایک جن نے جس کا نام ابیض تھا، الف بے یہ ضاد، کہا کہ میں انہیں غصہ دلاؤں گا۔ ذوالکفل کا معمول تھا کہ نماز فجر کے بعد لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کرتے تھے اور ظہر کے قریب قیلولہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن ذوالکفل جیسے ہی دوپہر کے بعد سوئے تو ابیض ان کے دروازے پر آیا اور چیخ چیخ کر کہا، میں مظلوم ہوں، میری مدد کرو۔ ذوالکفل نیند سے بیدار ہوئے اور فرمایا، تم جاؤ فریق مخالف کو بھی لے آؤ، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ ابیض اپنے مقام سے نہ ہلا تو ذوالکفل نے اس سے پوچھا، تم فریق ثانی کو بلانے کیوں نہیں جاتے؟ اس نے کہا، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ میرے بلانے پر نہیں آئے گا۔ آپ نے اپنی انگوٹھی سے بطور نشانی دی۔ دوسرے دن پھر ذوالکفل جب گھر میں آرام کر رہے تھے، وہ شیطان ان کے در خانے پر آیا اور فریاد کی کہ میری مدد کیجیے۔ ذوالکفل نیند سے بیدار ہو کر باہر آئے اور پوچھا کہ میں نے تمہیں اپنی انگوٹھی بطور نشانی دی تھی، تو کیا تم نے اپنے مخالف کو نشانی دکھائی تھی؟ ابیض نے کہا کہ جی ہاں، میں نے آپ کی انگوٹھی اسے دکھائی تھی، لیکن وہ آپ کے پاس آنے پر رضامند نہ ہوا۔ ذوالکفل نے اسے رقعہ لکھ کر دیا اور فرمایا، اپنے مخالف کو میرا رقعہ دے دینا، امید ہے کہ میرا رقعہ پڑھ کر وہ چلا آئے گا۔ تیسرے دن جب ذوالکفل سوئے ہوئے تھے تو شیطان نے ان کے دروازے پر پھر شور مچا دیا اور کہا کہ میں مظلوم ہوں، میری مدد کیجیے۔ آپ نیند سے بیدار ہو کر باہر آئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے اپنے مخالف کو میرا رقعہ پہنچا دیا تھا؟ اس نے کہا، جی ہاں، اس نے رقعے کی بھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ آپ نے فرمایا، کوئی حرج نہیں، میں تمہارے ساتھ فریق مخالف کے دروازے پر جاتا ہوں۔ ابیض کے ساتھ آپ چل پڑے۔ چند قدم چلنے کے بعد ابیض نے کہا، میرا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، میں تو صرف آپ کے حلم کا امتحان لے رہا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس پر کس حد تک قائم ہے۔ اس قصے کی طرح میں نے ایک عالم کا قصہ بھی پڑھا ہے کہ 3 اشخاص نے آپس میں عہد و پیمان کیا کہ وہ اس عالم کو غصہ دلائیں گے، جبکہ وہ عالم دین انتہائی حلیم و بردبار شخصیت تھے۔ چنانچہ ایک رات آدھی رات کے قریب وہ ان کے دروازے پر آئے اور زور زور سے دروازے کو زنجیر کو کھٹکھٹایا، جس سے تمام افراد خانہ بیدار ہو گئے۔ دستک سن کر عالم دین نے دروازہ کھولا تو ان لوگوں نے سلام کر کے کہا کہ جناب معاف کرنا، اس وقت ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ عالم دین نے کہا، کوئی حرج نہیں ہے۔
پھر دوسری رات بھی جب تمام افراد سوئے ہوئے تھے انہوں نے پھر وہی حرکت کی۔ جب عالم نے مسئلہ پوچھا تو کہا جناب ہم بھول گئے ہیں۔ تیسری رات انہوں نے پھر اس عالم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عالم نیند سے بیدار ہو کر باہر آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، مگر مسئلے کی نوعیت کچھ ایسی ہے کہ ہم بیان کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ عالم دین نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ بے دھڑک ہو کر مسئلہ پوچھیے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں یہ بتائیے کہ پاخانے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ سن کر اس عالم نے خفگی کا اظہار کیے بغیر کہا جب پاخانہ خارج ہوتا ہے تو میٹھا ہوتا ہے، پھر ترش ہو جاتا ہے اور پھر کڑوا ہوتا ہے۔ ان ساتھیوں نے عالم سے کہا آپ کو کس طرح سے اس کا علم ہے؟ عالم نے کہا مجھے اس کا علم اس وجہ سے ہوا کہ مکھی میٹھی چیز پر بیٹھنا پسند کرتی ہے، جب پاخانہ خارج ہوتا ہے تو اس پر مکھیاں جمع ہو جاتی ہیں، پھر کچھ عرصے بعد مچھر اس پر آ کے بیٹھتے ہیں، مچھر ترشی کو پسند کرتے ہیں اور آخر میں اس میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور کیڑے تلخی کو پسند کیا کرتے ہیں۔ یہ جواب سن کر تینوں افراد چلے گئے۔ اگلا واقعہ حضرت علی علیہ السلام حق بات کے لیے ناراض ہوتے ہیں۔ سعید ابن قیس ہمدانی کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن امیر المومنین علیہ السلام کو ایک دیوار کے سائے میں کھڑا دیکھا تو میں نے عرض کی کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے یہاں کھڑا ہوں کہ کسی بے بس کی مدد کروں یا کسی مظلوم کی فریاد رسی کروں۔ اس دوران ایک عورت نہایت اضطراب کے عالم میں وہاں سے گزری اور پریشانی کی وجہ سے اسے راستے کا علم نہیں ہو رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ مولائے کائنات امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام پہ پڑی تو اس نے بڑی عاجزی اور لاچاری سے مولا کی خدمت میں عرض کی کہ میرے شوہر نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے اور مجھے زد و کوب کرنے کے قسم اٹھا چکا ہے۔ آج چل کر میرے شوہر کے پاس میری سفارش فرمائیں تاکہ وہ مجھے ناحق نہ مارے پیٹے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے مکان کا پتہ بتاؤ، میں کچھ دیر میں وہاں آتا ہوں۔ عورت نے اپنے مکان کا پورا پتہ بتایا تو آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں مظلوم کا حق لے کر رہوں گا۔ کچھ دیر کے بعد آپ اس مکان پر گئے، دروازے پر دستک دی تو ایک جوان جس نے رنگین پیراہن پہنا ہوا تھا برآمد ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اس جوان سے فرمایا خدا سے ڈر، تو نے اپنی بیوی کو ناحق پریشان کیا ہوا ہے۔ جوان جو آپ کو نہیں پہچانتا تھا اس نے کہا آپ کو میاں بیوی کے درمیان مداخلت کا کیا حق ہے؟ اب میں اسے آگ میں جلاؤں گا۔ امیر المومنین کا دستور تھا کہ جب بھی باہر نکلتے تو اپنے ساتھ ایک درہ اور ایک تلوار ضرور رکھا کرتے تھے تاکہ جب تعدیب کی ضرورت ہو تو درے کا استعمال کیا جائے اور اگر کوئی تلوار کا حقدار ہو تو اسے کیفر کردار تک بھی پہنچا دیا جائے۔ مولا نے کمر سے تلوار نکال کے کہا کہ میں تجھے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہوں اور تو بیچاری بیوی کو قتل کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، توبہ کر ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جب لوگوں نے آپ علیہ السلام کی آواز سنی تو دوڑے ہوئے آئے اور امیر المومنین کہہ کر آپ کو سلام کرنے لگے تو جوان کو پتہ چلا کہ اس کے مخاطب علی علیہ السلام ہیں۔ جوان نے کہا مولا میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں اور اگر آپ حکم دیں تو میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں اور میری بیوی میرے اوپر سے گزر جائے۔ پھر آپ نے میاں بیوی میں صلح کروا دی اور واپس آتے ہوئے فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میرے ذریعے سے میاں بیوی میں صلح کروا دی۔ ریفرنس سفینۃ البحار جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 221۔ اگلا واقعہ ایک اور موقع۔ جب مسجد نبوی تعمیر ہوئی تو اس کے ارد گرد بہت سے صحابہ نے مکان بنا لیے۔ ان کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول مقبول کو حکم ہوا کہ علی کے دروازے کے علاوہ باقی تمام لوگوں کے دروازوں کو بند کروا دیں۔ رسول کریم نے ان تمام لوگوں کو بلا کر حکم دیا کہ تم اپنے دروازے بند کرو۔ تمام صحابہ کے دروازے بند ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس کو بھی دروازہ بند کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے عرض کی کہ علی کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور آپ میرا دروازہ بند کروا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہارے دروازے اپنی مرضی سے بند اور علی کا دروازہ اپنی مرضی سے کھلا نہیں رکھا۔ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کرنے اور علی کا دروازہ کھلا رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پھر عباس نے عرض کی کہ اچھا تو مجھے اپنا پر نالہ مسجد کی جانب رکھنے کی اجازت عطا فرمائیے تاکہ مجھے بھی کوئی امتیاز حاصل ہو جائے۔ رسول خدا نے عباس کی درخواست قبول فرمائی اور انہیں مسجد کی سمت پر نالہ رکھنے کی اجازت عطا کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں اللہ نے میرے چچا کو یہ امتیاز عطا کیا ہے، خبردار انہیں کوئی اذیت نہ پہنچائے، وہ میرے آباء و اجداد کی یادگار ہیں۔ خدا اس پر لعنت کرے جو میرے چچا کو اذیت دے اور ان کے حق کو ضائع کرے یا ان کے خلاف کسی کی مدد کرے۔
خلیفہ ثانی کے دور تک وہ پرنالہ اپنی جگہ قائم رہا۔ ایک دفعہ عباس بیمار ہوئے، کنیز نے چھت پر اپنا قمیض دھویا اور پانی پرنالے سے گرایا، پھر پانی خلیفہ ثانی کے کپڑوں پر جا گرا۔ انہوں نے غلام کو حکم دیا کہ پرنالہ اکھاڑ کر چھت پر پھینک دیا جائے اور کہا کہ جس نے بھی پرنالہ دوبارہ اس طرف لگانے کی جرت کی تو میں اسے قتل کروا دوں گا۔ جب عباس کو ان واقعات کا علم ہوا تو وہ اپنے دونوں بیٹے عبداللہ اور عبید اللہ کے کندھوں کا سہارا لے کر حضرت علی علیہ السلام کے گھر آئے۔ اس وقت بخار کی شدت سے ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اٹھ کر چچا کا استقبال کیا اور فرمایا، آپ نے اس حالت میں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی؟ عباس نے حضرت علی کو پرنالہ اکھاڑے جانے اور دوبارہ نصب کرنے کی صورت میں دھمکیوں کا ذکر کیا اور کہا کہ میری 2 آنکھیں تھیں جن سے میں دیکھا کرتا تھا، میری دائیں آنکھ رسول خدا تھے اور میری بائیں آنکھ تم ہو۔ اب میری ایک آنکھ چلی گئی اور تمہاری شکل میں میری ایک آنکھ باقی رہ گئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری موجودگی میں مجھ سے وہ شرف و امتیاز کوئی نہیں چھین سکتا جو مجھے رسول خدا نے عطا کیا تھا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، چچا جان آپ گھر جا کے آرام فرمائیے، خدا نے چاہا تو آپ کی منشا پوری ہوگی۔ حضرت علی علیہ السلام نے قمبر کو ذوالفقار لانے کا حکم دیا۔ آپ نے ذوالفقار کمر سے باندھی اور مسجد آئے اور قمبر کو حکم دیا کہ پرنالہ پرانی جگہ پر نصب کرے۔ قمبر نے حکم کی تعمیل کی۔ پھر حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کسی نے پرنالہ اکھاڑا یا اکھاڑنے کا حکم دیا تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا اور پھر اس کی گردن کو دھوپ میں ڈال دوں گا تاکہ گرمی سے جلتی رہے۔ خلیفہ ثانی کو اطلاع ملی کہ علی نے پرنالہ دوبارہ نصب کروا دیا ہے تو انہوں نے کہا، ہم علی کو ناراض نہیں کریں گے، البتہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کریں گے۔ صبح حضرت علی نے اپنے چچا عباس کو پرنالہ نصب کرنے کی اطلاع دی اور کہا کہ آپ کے پرنالے کے لیے مجھے پوری اہل زمین کی مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑتا تو بھی میں ضرور سامنا کرتا، مگر آپ کی خواہش کو پورا کر کے رہتا۔ عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور علی کی پیشانی چوم کر کہا، جس کے آپ مددگار ہوں وہ ناکام نہیں رہتا۔ ریفرنس سفینۃ البحار، لفظ غضب۔ عزیزان، اب اس کے بعد صفحہ نمبر 90 پہ ہیڈنگ ہے چند روایات۔ وسائل جہاد النفس، صفحہ نمبر 516۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک ایسے گروہ سے ہوا جو پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ کیا ہے؟ جوانوں نے کہا، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم میں زیادہ طاقتور کون ہے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے اندر سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ جوانوں نے کہا، ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا، تم میں سب سے زیادہ طاقتور وہ ہے کہ جب وہ راضی ہو تو اسے اس کی رضا گناہ اور باطل میں مشغول نہ کرے، اور جب وہ ناراض ہو تو ناراضگی قول حق سے باہر نہ نکالے، اور جب وہ مالک بنے تو اس چیز پر نظر نہ رکھے جو اس کا حق نہ ہو۔ اس کے بعد بہار جلد نمبر 15 کے صفحہ نمبر 218 کی روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حلم خدا کا وہ روشن چراغ ہے جس سے حلیم خدا کے قرب تک روشنی حاصل کر سکتا ہے، اور انسان اس وقت تک حلیم نہیں بن سکتا کہ جب تک وہ اللہ کے نور اور معرفت اور توحید کے نور سے موید یا موید نہ ہو۔ حلم کے 5 مواقع ہیں۔ نمبر 1، عزت دار ہو، اس کی توہین ہو تو بت باری کرے۔ نمبر 2، انسان سچ کہے لیکن لوگ اسے جھوٹا کہیں۔ نمبر 3، حق و حقیقت کی دعوت کی بنا پر لوگ اس کی تذلیل کریں۔ نمبر 4، بغیر کسی خطا کے اسے اذیت دیں۔ نمبر 5، وہ اپنے کسی حق کا مطالبہ کرے لیکن وہ اس حق میں اس کی مخالفت کریں۔ اگر ان مواقع پر تو نے حلم کا اظہار کیا تو پھر تو کامیاب ہے، اور اگر کوئی نادان حد ادب سے نکل جائے تو اس کی طرف توجہ نہ کرو اور جواب مت دو۔ اس صورت میں لوگ تمہاری مددگار ہوں گے، اور اگر تم نے احمق کو جواب دیا تو گویا تم نے جلتی پر تیل گرا دیا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی مثال زمین کی طرح ہے۔ لوگ زمین سے فائدہ حاصل کرتے ہیں اور تمام نازیبا کام بھی زمین پر ہی کرتے ہیں۔ جو شخص مخلوق کی جفا پر صبر نہ کرے تو وہ رضائے حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد سفینۃ البحار جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 318 کی روایت ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، اے معلم خیر، آپ ہمیں تعلیم دیں کہ سب سے سخت چیز کیا ہے؟
آپ نے فرمایا سب سے سخت چیز اللہ کا غضب ہے۔ حواریوں نے کہا تو ہمیں اللہ کے غضب سے کیسے بچنا چاہیے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم غضب کرنا چھوڑ دو۔ حواریوں نے کہا غصے کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ حضرت عیسیٰ نے فرمایا غصے کی ابتدا تکبر، خود خواہی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ غصے کی ابتدا تکبر، خود خواہی اور دوسروں کو حقیر سمجھنے سے ہوتی ہے۔ سفینۃ البحار جلد نمبر 2 کے لفظ غضب میں روایت موجود ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اپنے والد بزرگوار سے روایت کی کہ ایک دفعہ ان کے پاس غضب کی بحث چل رہی تھی تو انہوں نے فرمایا کہ کبھی انسان غصہ کرتا ہے اور پھر کبھی راضی نہیں ہوتا، اور یہی ناراضگی اسے دوزخ میں لے جاتی ہے۔ جب کسی شخص کو غصہ آئے، اگر وہ کھڑا ہو تو اسے چاہیے کہ بیٹھ جائے، اور بیٹھا ہو تو کھڑا ہو جائے، اور اگر کسی شخص کو اپنے رشتہ داروں پر غصہ آئے تو اٹھ کر اس کے قریب جائے، اس کے بدن کو مس کرے تو اس کا غصہ تھم جاتا ہے۔ الکافی کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 112 پہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے غلام کو کسی کام کے لیے بھیجا۔ جب اس نے آنے میں دیر کر دی تو آپ علیہ السلام اس کی تلاش میں نکلے تو اسے ایک جگہ سوتے ہوئے پایا۔ آپ نے اسے پنکھے سے ہوا دینی شروع کر دی۔ جب وہ بیدار ہوا تو آپ نے فرمایا تمہارا یہ حق نہیں کہ تم دن کو بھی سو اور رات کو بھی سو، تم رات کو نیند کرو اور دن کو ہمارے کام کیا کرو۔ عزیز سامعین، اس مقام پہ الحمدللہ تیسرا باب اپنے اختتام کو پہنچا اور اسی کے ساتھ پیج نمبر 93 بھی مکمل ہوا۔ اب انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کے سامنے باب چہارم کے واقعات پیش کیے جائیں گے، جس کا عنوان ہے سعی و عمل۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔